إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کو سکھانے والا انسان اچھا ہے، ویسے ہی قرآن کو سیکھنے والا انسان بھی اچھا ہے۔ دونوں کی تعریف اس حدیث میں ملتی ہے، کہ چاہے وہ قاری ہو، عالم ہو، حافظ ہو، یا پھر وہ ایک طالب علم ہو جو ابھی سے الف با تا سے شروع کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت قرآن کریم کے سیکھنے کی ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، قرآن کے کیا معنی ہیں، اس کی کیا تفسیر ہے، اس کے کیا احکام ہیں، اس نیت کی وجہ سے سارے لوگوں میں سب سے اچھے انسانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار اچھے لوگوں میں ہو اللہ کے نزدیک، تو ظاہر بات ہے کہ سب سے اچھی کتاب قرآن کریم کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا۔ قرآن سے کٹ کے ہم اچھے نہیں بن سکتے، نہ اللہ کے ہاں نہ زندگی گزارنے کے اعتبار سے۔ لہٰذا اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رب العالمین کی کتاب سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ پچھلے دروس میں ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کریم حفظ کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی صرف قرآن کو پڑھے، بلکہ اسی کے ساتھ ضروری ہے کہ قرآن کو وہ یاد کرے۔ افضل یہ ہے کہ وہ پورا قرآن یاد کر لے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو جتنا اس سے ہو سکے قرآن کے حصوں کو وہ یاد کرے۔ اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ فلانی صورت ہی یاد کرنا ہے یا فلانا ترتیب سے ہی کرنا ہے، جہاں سے اس کو مناسب لگے۔ کچھ صورتیں اس کو آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں، کچھ صورتیں پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، جیسی اس کی چاہت ہے قرآن کریم میں سے وہ یاد کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یاد کیسے کرے اور اس کے لیے کن چیزوں کو یاد رکھے۔ تو پچھلے دروس میں ہم نے کچھ باتیں دیکھی تھیں، ان کا اعادہ میں کر دیتا ہوں تاکہ جو لوگ آئے تھے انہیں یاد آ جائیں، جو نہیں تھے انہیں معلوم ہو جائے۔ نمبر 1، قرآن کو یاد کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرے۔ دکھاوے کے لیے، لوگوں میں قاری اور حافظ کہلانے کے لیے قرآن یاد نہ کرے، بلکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے قرآن کریم کو یاد کرے، دعوت کے لیے قرآن کو یاد کرے۔ نمبر 2، اللہ سے دعا کرے۔ بھروسہ اپنی ذات پر نہ رکھے کہ میں بہت ایکسپرٹ ہوں، صلاحیت والا ہوں، شروع کر دوں گا تو ختم ہو جائے گا، میں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اگر توفیق دے گا، آسان کرے گا تو میں کر پاؤں گا، ورنہ نہیں۔ تو اللہ سے دعا بھی مانگے۔ نمبر 3، قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے اور اس کو یاد کرنے کے لیے
کسی اچھے معلم کے پاس بیٹھے. ہر چیز کے لیے معلم ہوتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹری ہو، چاہے وہ میکینک کا علم ہو یا کسی اور چیز کا علم ہو. ظاہر بات ہے قرآن کریم بھی ایک بہت بڑا علم ہے، اس کے لیے بھی کسی معلم کے پاس بیٹھے. پھر نمبر 4، پہلے ناظرہ کی اصلاح کریں، یعنی پہلے صحیح پڑھنا سیکھیں. اگر غلط پڑھا تو کیا ہوگا؟ غلط ہی یاد کرے گا. بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں اور غلط ہی یاد کر لیتے ہیں، پھر جب صحیح معلوم ہوتا ہے تو اس کو زبان سے ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب اچھے معلم کے پاس بیٹھے گا تو اس کی رہنمائی میں یہ پڑھے گا اور اس کی رہنمائی میں یاد کرے گا. تو اچھے معلم کے ساتھ جڑے اور قرآن کو پہلے صحیح طور پر پڑھے. نمبر 5، کم عمری میں حفظ کی شروعات کریں. ظاہر بات ہے جن کی عمر چلی گئی اب ان کے لیے تو بات نہیں ہو سکتی، واپس پیچھے جائیں، لیکن اپنی اولاد کے بارے میں وہ فکر مند ہو سکتے ہیں کہ بڑے ہو جانے کے بعد یاد نہیں ہوتا. شادی شدہ ہو گئے اور زندگی میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے، جلدی یاد نہیں ہوتا، اس لیے کہ مشاغل کی کثرت ہوتی ہے. بہت زیادہ بزی ہونے والا آدمی نہیں کر پاتا ہے. لیکن بچپن میں کیا کام ہوتا ہے؟ ٹینشن ہوتا، بچے لوگ ڈپریشن میں جاتے نہیں جاتے، کھیل کود کر کے وہ اپنی چیزیں سیکھ لیتے ہیں، یاد کرتے ہیں. تو آپ بچوں کو شروعات ہی کی عمر میں قرآن یاد کرانے کی مشق کریں. اور اگر خود کا بھی سوچ رہے ہیں تو ایک دم بڑھاپا آنے سے پہلے شروع کریں. اگر آج بھی کرنا ہے تو یادداشت خراب ہونی جب شروع ہوتی ہے اس سے پہلے یاد کریں. نمبر 6، صبح کا وقت حفظ کے لیے چنیں، کیونکہ رات کی نیند کے بعد رات کی نیند کے بعد آدمی صبح فریش ہوتا ہے، تو یاد کرنے کے لیے صبح کا وقت زیادہ مناسب ہے نیا یاد کرنے کے لیے. اور اس یاد کیے ہوئے کو باقی رکھنے کے لیے رات کا وقت زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ حفظ کے 2 رکن ہیں، ایک ہے تکرار اور دوسرے ہے مراجعت. حفظ کی 2 چیزیں ہیں حفظ میں کرنی پڑتی ہیں. نمبر 1، تکرار، ریپیٹ 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 ریپیٹ. ایک آیت کو آپ اگر 10 نہیں 20 بار پڑھیں گے یاد ہو جاتی وہ، لیکن کون سے کھاتے میں ہوتی ہے؟ وہ ٹیمپرری کھاتے میں ہوتی ہے. صبح یاد کر لیا ایک دم پکا ہو گیا، لیکن واپس اگلے 2 دن بعد اگر اس کو چیک کرے گا تو ایسا تھا کہ ایسا تھا، یاد نہیں آتا. تو حفظ کے لیے 2 کام کرنے پڑتے ہیں. ایک حفظ کے لیے تکرار ہے، یاد کرنے کے لیے بار بار ریپیٹ کرنا. نمبر 2، وقتاً فوقتاً ٹائم پیریڈ کے بعد میں چیک کرنا کہ یاد باقی ہے کہ نہیں ہے، پھر یاد کرتے رہنا. یہ 2 چیزیں اگر جمع ہو جائیں، تکرار اور مراجعت، یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں حفظ باقی رہتا ہے. مراجعت کے لیے رات کا وقت زیادہ مناسب ہے. قم اللیل الا قلیلا. تو ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات کا جو وقت ہوتا ہے آدمی اس میں اٹھ کے تہجد پڑھے، بہت اچھا، اور تہجد میں جو یاد کیا تھا اس کو پڑھے، تو چیز بار بار ریپیٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی مراجعت کی وجہ سے وہ پکی ہو جاتی ہے. تو صبح کا وقت اختیار کریں نیا حفظ کرنے کے لیے، اس لیے کہ تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے. اور رات کا وقت ہے، چاہے وہ سونے سے پہلے ہو یا پھر اس بیدار ہونے کے بعد ہو، اس میں اس کے لیے کوئی مشاغل نہیں ہوتے ہیں اور فری ہوتا ہے آدمی، اس میں جو یاد کیا ہے اس کو واپس سے پکا کرے. اسی طرح سے نمبر 7، قیام اللیل میں تلاوت کریں. یہ بھی گویا کہ اسی کا حصہ ہے کہ مراجعت کے لیے کیا کریں، رات میں تہجد میں اس کو پڑھے، جیسا کہ عام طور سے سلف کا معمول تھا کہ رات کا وقت وہ نماز میں ادا کرتے، تہجد میں ادا کرتے، اور اس کی وجہ سے ان کا حفظ بڑا پکا ہوا کرتا تھا. تو تہجد کی نماز کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے حفظ پکا ہوتا ہے. آج ہم آگے بڑھ کے آگے کی چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ. نمبر 8، تلاوت کی کثرت، خوب قرآن پڑھنا.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کبھی کبھار قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کا حفظ پکا ہو، ایسا تو نہیں ہوگا۔ دنیا کے کسی بھی علم کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جب آدمی کثرت سے اس میں مشغول ہوتا ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہمارا زیادہ ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم کو فارغ وقت ملے قرآن پڑھیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں جو یاد کیا ہوا ہے وہ پڑھیے، گھر میں لیٹے ہوئے ہیں کچھ کام نہیں ہے موبائل فون تھوڑا دور رکھیے، جو یاد رکھا ہے اس کو پڑھیے۔ قطار میں کہیں پر ہیں آپ، ڈاکٹر کے پاس ہیں، ویٹنگ میں ہیں آپ، جو یاد کیا اس کو ایک بار ریپیٹ کر لیا۔ تو کثرت سے قرآن کریم، اور اسی طرح سے شروع سے اخیر تک پڑھتے رہنا، ختم ہوا پھر واپس آنا، ختم ہوا پھر واپس آنا۔ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت زبان کو قرآن سے مانوس کر دیتی ہے، پڑھنا اچھا ہوتا ہے، اور پڑھتے پڑھتے کوئی دوسرا بھی پڑھ رہا ہو تو اگلا لفظ ہم کو آتا ہے۔ جو لوگ پابندی سے سورہ کہف پڑھتے ہیں چاہے یاد نہ ہو لیکن معلوم ہوتا ہے اگلا لفظ کیا ہے، کیونکہ زبان کو اور کانوں کو عادت ہو چکی ہے پڑھ پڑھ کے، اور دھیرے دھیرے بعض اوقات وہ یاد بھی ہو جاتا ہے۔ تو کثرت تلاوت، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 113۔ اہل کتاب میں، یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، امتن، کچھ لوگ ایسے ہیں، قائمتن یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، جو اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں۔ یہ وسیع معنی ہے، قائمتن، اللہ کے دین پر قائم رہتے ہیں، یا رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، یا قرآن کی آیات کی تلاوت پر مداومت برتتے ہیں۔ قائمتن، حق پر قائم رہتے ہیں، یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدے اور نماز میں اس طرح سے عبادت میں وہ گزارتے ہیں، اور سجدے کی جب آیات آتی ہیں تو ان پر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے تعریف کی کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں رات کے اوقات میں، فراغت کے اوقات میں، رات کے اوقات میں آرام نہیں کر رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک وقت اس میں سے نکال کے تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ تو آدمی اپنے آرام کے اوقات میں سے بھی وقت نکال کے تلاوت کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ورأسہ فی حجری وانا حائض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جبکہ آپ کا سر میری گود میں ہوتا اور میں حیض کی حالت میں ہوتی، لیکن پھر بھی مجھ سے تعلق قطع نہیں کرتے، دور نہیں بھاگتے، جیسے عام طور سے مشرکین میں یہ رواج تھا، یہود میں یہ چیز تھی کہ عورت اگر حیض کی حالت میں ہو اس سے دور رہو۔ آج بھی مشرکین میں یہ چیز چلتی ہے، یہ ایک دم عورت ایسی حالت میں کہ اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، نجس کے اعتبار سے ناپاک ہے ایک دم یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی حیض کی حالت میں ہوتی لیکن اپنا سر ان کی گود میں رکھ کے کیا پڑھتے؟ قرآن۔ بیوی سے قربت کے اوقات میں بھی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے مختلف اوقات میں، بلکہ آرام کے اوقات میں بھی، بلکہ گھر والوں کے ساتھ بھی ہیں، قرآن سے آپ کا تعلق ٹوٹتا نہیں تھا۔ ہم بھی جب بھی ہم کو وقت ملے ہم قرآن پڑھیں، قرآن سے جڑے رہنا۔ آج ذرا سمجھنا مشکل نہیں لگتا کہ سلف ایسا کیسا کرتے تھے، جیسا ہم موبائل فون اور واٹس ایپ سے جڑے ہیں۔ ہاں، جب بھی فری ہوتے قرآن پڑھتے وہ لوگ، جب بھی فری ہوتے ہیں قرآن پڑھتے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا پہلے، اب جب سے واٹس ایپ آیا سمجھ میں آنے لگا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، جب بھی فری ہوئے موبائل نکالا، میسج کسی کا ہے کیا، رکھ دیا، جب بھی نوٹیفیکیشن آیا چیک کیا، رکھ دیا، نہیں بھی آیا تو بھی چیک کیا۔ تو اتنا جو ہمارا تعلق اس سے ہے، کاش کہ یہ تعلق ہمارا قرآن سے ہو جائے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنے۔ اور آج بہت آسان ہے،
موبائل فون میں قرآن کی اپلیکیشنز بھی ہیں. یہ نہیں کہ آپ گھر ہی کا مصحف ہے اسی میں پڑھ رہے ہیں، آپ باہر بھی کہیں ہیں، آپ موبائل فون نکالا، فضولیات کی بجائے آپ قرآن اس میں پڑھ رہے ہیں، ایک پیج دو پیج چلتا جا رہا اور آپ کا قرآن ہوتا جا رہا ہے. یہ ہونا چاہیے. امام البخاری نے کتاب التوحید میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 7549، اور صحیح مسلم کتاب الحیض حدیث نمبر 301. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی اوقات میں عموماً قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ کان یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، چاہے وہ قرآن کے اعتبار سے ہو یا مسنون اذکار دوسرے ہوں، صبح شام کے اذکار ہوں. آپ عام طور سے اس کا اہتمام کرتے تھے. ایک لمبا واقعہ ہے جس سے سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ کیسا ہونا چاہیے، صحابہ کا کیسا تھا. آئیے دیکھتے ہیں. سعید ابن مسیب کہتے ہیں اور ابو سلمہ ابن عبد الرحمن بھی روایت کرتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقول لأقومن اللیل ولأصومن النہار ما عشت. کہتے میں نے کہہ دیا جب تک میں زندہ رہوں گا میں ہر دن روزہ رکھوں گا اور ہر رات تہجد کی نماز پڑھوں گا پوری رات. دن میں کیا رکھوں گا؟ روزہ. رات میں کیا کروں گا؟ قیام اللیل. جب تک زندہ رہا میں کروں گا، اس کو چھوڑوں گا نہیں، کبھی نہیں چھوڑوں گا. اپنا کیا کیا؟ یہ ریزولوشن، اپنا ایک عزم کر لیا میں ہمیشہ یہ کروں گا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو خود چل کے گھر گئے اور کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت الذی تقول ذلک، یہ واقعی تمہارا ہی جملہ ہے، تم ہی ہو جس نے ایسا کہا کہ میں زندگی بھر ہر دن روزہ رکھوں گا، ہر رات تہجد پڑھوں گا پوری رات. فقلت له قد قلته یا رسول اللہ، تو میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں بولا ہوں ایسا، میں نے بات کہی ہے، یہ واقعی میرا ہی جملہ ہے جو آپ تک پہنچا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تصوم، آپ نے پوچھا ٹھیک ہے بتاؤ تم روزہ کیسے رکھتے ہو، ابھی فی الوقت تمہارا روٹین کیا ہے؟ قال کل یوم، ہر دن روزہ. قال وکیف تختم، قرآن کب ختم کرتے ہو، کتنے دن میں؟ قال کل لیلۃ، ہر رات. ہر دن روزہ اور ہر رات قرآن ختم. قال فلا تفعل، میں کئی روایت کو جمع کر کے آپ کے سامنے متن رکھ رہا ہوں کہ بہت ساری روایتیں ہیں جو پھیلی ہوئی، میں سب کو جمع کر کے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا فلا تفعل، ایسا مت کرو. فإنک لا تستطيع ذلک، تم ایسا نہیں نبھا پاؤ گے، تم میں یہ چیز کرنے کا بس نہیں. ایک آدھ دن کر لیا آدمی ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ اس کا اہتمام کرے نہیں کر پاؤ گے. فإنک اذا فعلت ذلک ہجمت عینک ونفحت نفسک، اگر تم یہ کرنے لگ جاؤ تو اس سے تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی، آنکھوں میں گڑے پڑ جائیں گے اور تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا. رات میں نیند نہیں، دن میں کھانا نہیں، دونوں جمع کر دو تو کیا ہے؟ صحت مند کمزوری. آنکھوں میں رات کو جاگنے سے گڑے پڑ جائیں گے اور دن میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جسم تمہارا کمزور ہو جائے گا. فصم وافطر ونم وقم، تم کیا کرو؟ روزہ رکھو، کبھی مت بھی رکھو، اور رات میں تم سو جاؤ اور پھر قیام کرو. یعنی صرف پوری رات جاگو مت، سو بھی اور قیام اللیل بھی کرو. کبھی روزہ رکھو تو کبھی چھوڑ بھی دو. فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا. 4.
اور یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. ٹائم مینجمنٹ والوں کے لیے، ٹائم مینجمنٹ نہیں، لائف مینجمنٹ والوں کے لیے اس میں اصول ہے. دیکھیے کیسا ہے حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور یہ چھوٹی بات بول رہا ہوں میں. کہا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، اور تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے. کتنوں کا ذکر کیا؟ اور ایک روایت میں تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے. ٹھیک، تو 5 ہوئے. ایک آدمی اپنی زندگی کو تقسیم کیسے کرے؟ ایک، رب کا حق ادا کرنے میں، اللہ کی عبادت، اللہ کے احکام پورے کرنے میں. پھر اپنے جسم کا بھی حق ہے، تو اپنی صحت، دوا، ایکسرسائز سے لے کے وہ ساری چیزیں جو سیلف ڈیولپمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، چاہے وہ فزیکل ہو یا انٹلیکچوئل ہو یا پھر اسپریچول ہو. اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اپنے میں انویسٹ کرنا ٹائم، تیرا بھی تیرے اوپر حق ہے. یعنی تو اپنے آپ کو بہتر بنائیں، عبادت کر کے، ایکسرسائز کر کے، کچھ سکل سیکھ کے یا ایجوکیشن کے ذریعے سے تیرا اپنی ذات کا تیرے اوپر حق ہے. اور وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے. یعنی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے تجھ کو دی ہیں ان کا بھی تجھ کو حق ادا کرنا پڑے گا. آنکھوں کو سنبھالنا پڑے گا، کانوں کو، زبان کو، دانت سے لے کے سارا جسم ہے ہمارا، تو ان سب کا خیال رکھنا فزیکلی اعتبار سے. وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فیملی، تیری بیوی نمائندہ ہے وہ پوری فیملی کا، بیوی سے لے کے پھر بچے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو گھر ہمارا ہے وہ فیملی، اس پورے خاندان کا خیال رکھنا جن میں تو جیتا ہے، ان کا لحاظ رکھنا، ان کی علمی تربیت ہو، ان کے ساتھ تعلق ہو، ان کے لیے کھانا پینا سے لے کے ضروریات ان کی پوری کرنا، ان کا تیرے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے. مہمان ریپرزنٹیٹیو ہے سوسائٹی کا، گھر کے باہر کے لوگ جن سے تیرا واسطہ ہوتا ہے، رشتہ ہے، سوسائٹی، سماج جس کو آپ کہتے ہیں. تو سماج کو بھی وقت دینا، چاہے وہ دعوت کے اعتبار سے ہو، ملنے جلنے کے اعتبار سے ہو، بیمار کی عیادت کے اعتبار سے ہو، یا سماج سیوا کے اعتبار سے ہو. فیس بک پہ چھانے کے لیے نہیں، واقعی کام کرنے کے اعتبار سے. تو اللہ کا حق، تیرے اپنے جسم کا حق، تیری بیوی کا حق، اور تیرے مہمان کا حق، کہ آدمی اللہ کا حق ادا کرے، اپنے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے جسمانی روحانی اعتبار سے، بیوی، فیملی، اسی طرح سے رشتہ دار اور جو بھی لوگ باہر ہیں سماج میں ان کے حقوق ادا کرے. اپنے ٹائم کو اس طرح سے ڈیوائڈ کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ سماج سیوا میں لگتے تو بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے، بہت سارے لوگ بیوی بچوں کے لیے دوڑ دھوپ کرتے تو اللہ کو چھوڑ دیتے، ہے نا. کچھ لوگ اللہ اللہ کرنے میں لگ جاتے تو سب کچھ چھوڑ دیتے، صوفی. تو یہ کیا ہے؟ بیلنس ہونا چاہیے. اللہ کا بھی حق، اپنی ذات کا بھی حق، گھر والوں کا بھی حق، اور سماج کا بھی حق. 4 اس میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. اللہ کا حق، اپنا حق، گھر والوں کا حق، سماج کا حق. اپنے ٹائم کو ایسا ڈیوائڈ کرنا چاہیے. کئی روایت آئی، میں اختصار میں بیان کر رہا ہوں یہاں پر. تو آپ نے کہا یہ حق تمہارے اوپر ہیں. وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ 3 أَيَّامٍ، مہینے میں 3 دن روزہ رکھ. روزہ رکھ رہے کتنا؟ ہر دن. کہا مہینے میں 3 دن روزہ رکھ. فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اس لیے کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے. وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، اگر مہینے میں 3 دن روزہ رکھیں تو یہ زندگی بھر روزہ رکھنے کی طرح ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی مہینے میں 3 دن رکھتا ہے تو 10 گنا ملے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 30. سال بھر میں کتنے ہو جائیں گے؟ ہر مہینے کے حساب سے پورا سال روزہ ہو گیا. اور زندگی بھر کرے تو گویا کہ پوری زندگی روزہ رکھ رہا ہے. تو کہا کہ یہ وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، یہ ایسے جیسے آدمی ہمیشہ روزہ سے رہے. قال فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك، اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں. ہمارا حال الٹا ہے،
ہاں 3 کی بجائے مہینے 2 مہینے میں ایک بار چلے گا کیا؟ ہم لوگ سہولت ڈھونڈتے ہیں، لیکن صحابہ دیکھیے ان کے اندر عمل کا شوق تھا، ہمارے ہاں سہولتیں ڈھونڈنے کا شوق ہے، اور یعنی ہم لوگوں کے پاس اتنی سہولت ہے، ایک عالم سے نہیں تو دوسرے عالم سے مل جاتی ہم کو. ہاں یہ عالم سے پوچھے تھوڑا مشکل مسئلہ ملا تو ہم کیا کرتے، پھر دنیا میں ایک عالم تھوڑی نہ ہے، اور بھی علماء ہیں، تو ہم کو کوئی نہ کوئی نمبر 2 پہ یا نمبر 3 تیسرے چوتھے کال پہ تو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہم کو، چلتا ہے بول کے سہولت دے دے ہم کو. صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ عمل اور مجاہدے کے شوقین تھے، ان کو چاہیے تھا کچھ کرنا ہے. تو کیا کہا، اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں. قال صم یوما وافطر یومین، کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک دن روزہ رکھو تو 2 دن چھٹی کرو، ایک دن روزہ رکھو 2 دن مت رکھو، پھر چوتھے دن رکھو، ایسی ترتیب سے چلو، ایک دن روزہ 2 دن بے روزہ، ایسا رہو. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے میرے اندر، اس سے زیادہ کر سکتا ہوں میں. قال صم یوما وافطر یوما، ایک دن روزہ رکھ ایک دن مت رکھ، ایک دن روزہ رکھ ایک دن افطار کر، کا مطلب روزہ مت رکھ. وذلك صيام داؤد علیہ السلام، اور یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہیں رکھنا، یعنی آلٹرنیٹ ڈیز پہ روزہ رکھنا، جس کو ہم ایک دن آڑ جس کو کہتے ہیں نا، تو ایک دن چھوڑ کے اس طرح سے روزہ رکھنا. وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ، اور سارے روزوں میں سب سے بہترین روزہ یہ ہے. نفل روزوں میں یہ رمضان کی بات نہیں چل رہی، کہا تو سمجھیں گے، ہاں 15 دن کی چھٹی مل گئی، رمضان کی بات نہیں، یہ نفل روزوں کی بات چل رہی ہے رمضان کے علاوہ. کہا یہ سب سے افضل روزہ ہے. وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ. قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، کہ اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں اپنے اندر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا افضل من ذلك، اس سے افضل نہیں ہے کچھ بھی، اس سے افضل کچھ نہیں ہے. معلوم ہے کہ سب سے افضل یہ ہے ایک دن روزہ رکھے ایک دن نہیں رکھے، لگاتار روزے رکھنا افضل نہیں ہے. بلکہ ظاہر اس حدیث میں یہ کہ آپ نے جب سنا تو آپ نے کیا کہا، فلا تفعل، ایسا مت کرو. اس سے معلوم ہوتا کہ نہیں کرنا چاہیے، لگاتار روزے نہیں رکھنا چاہیے. بعض سلف سے ملتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس میں کراہت کے ساتھ جواز کہا جا سکتا ہے، ورنہ صحیح بات یہی ہے کہ ایک دن روزہ رکھا ایک دن نہیں رکھا، اس سے بہتر کچھ نہیں، اور آپ نے یہاں روک دیا. قال قلت یا نبی اللہ، اور اس کے بعد آپ نے کہا، قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال وقرأ القرآن فی کل شہر. اب یہ ہمارے درس سے جڑی بات شروع ہو رہی ہے. اب آپ نے کہا کہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر، پورا قرآن پڑھ لے مہینے میں ایک مرتبہ. وہاں سے شروع ہو رہا، یعنی منیمم اتنا ہے. قرآن ختم کر کتنے دنوں میں، یہ کتنے دن میں کرتے تھے، ہر دن میں، یعنی ایک رات میں. تو آپ نے شروع کہاں سے کیا، ایک مہینے میں قرآن پڑھ لے. قال قلت یا نبی اللہ انی اطیق افضل من ذلك، کہا اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ کر سکتا، میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں. قال فقرأه فی کل 20، ٹھیک ہے 20 دن میں پڑھ، پورا قرآن کتنے میں پڑھ، 20 دن میں. قال قلت یا نبی اللہ انی اطیق افضل من ذلك، اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں. قال فقرأه فی کل 10، ٹھیک ہے 10 دن میں پڑھ پورا قرآن. قال قلت یا نبی اللہ انی اطیق افضل، اس سے بھی زیادہ میں پڑھ سکتا ہوں، اس سے بھی زیادہ میں پڑھ سکتا ہوں. قال فقرأه فی کل 7 ولا تزد علی ذلك، کہ 7 دن میں ختم کر، اس سے آگے مت بڑھ، اس سے زیادہ مت کر. ایک روایت میں ہے کہ پھر وہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر آپ سے گزارش کی 7 سے بھی تھوڑا اگر کم ہو سکتا تو کیا کہا، قال وفی روایہ قال انی اطیق اکثر، میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. فما زال حتی قال فی 3،
بات ہوتی رہی یہاں تک کہ آخری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ ہے 3 دن، ختم، 3 دن سے کم نہیں، کہا کہ فی ثلاث، 3 دن میں ختم کرنا۔ قال فشدد علی، کہ میں نے تشدید کی، یعنی میں نے سختی کی تو میرے اوپر بھی سختی کی گئی، میں نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا تو پڑ گیا، میں نے تشدید کی تو میرے لیے بھی شدت ہوئی۔ قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری لعلک یطول بک عمر، جب بات ہوئی تو آپ نے فرمایا دیکھو تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے تمہیں لمبی عمر ملے، ہو سکتا ہے تمہاری عمر زیادہ ہو، بڑھاپے میں تم آج ایک چیز کا وعدہ کر رہے ہو اور ایک چیز بول رہے ہو میں اس سے زیادہ کر سکتا، ہمیشہ کر سکو گے؟ آج ٹھیک ہے، صحت ہے، جوانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہو سکتا ہے تمہیں بڑھاپا ملے، تمہاری عمر لمبی ہو۔ تو کہا، اور اس لیے یہ جو یہاں جا کے روک دیا ہے، کہا کہ دیکھو تم کو لمبی عمر ملے گی اور تم نہیں کر پاؤ گے، مشکل پڑے گا۔ اور صحابی کہتے ہیں فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ ایسا ہی ہوا۔ کہتے ہیں فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حال یہی ہوا کہ میرا بڑھاپا آ گیا، اور جب بڑھاپا آیا تو میرے دل میں بار بار یہ تمنا ہونے لگی کہ کاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شروع میں سہولت دیے تھے نا مجھ کو، اسی پہ رک جاتا۔ بڑا کہ میں نے اتنا اپنے لیے بڑھا لیا، اب زبان دی کس کو؟ زبان کس کو دی ہے؟ اب پیچھے ہٹ سکتے؟ وہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ بات کس سے ہوئی ہے ہماری؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ سے بول کے میں نے کیا اس سے زیادہ، اب جہاں آخری آ کے رک گئے اب مجھ کو نبھانا پڑے گا، کیونکہ زبان کس کو دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ وعدہ پورا کرنے والے لوگ تھے، وہ زبان دے کے، حالانکہ کوئی بائنڈنگ تھا اس میں، فرض ہے نہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے ان کو لگتا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ڈیمانڈ کر کے میں لیا ہوں اور اب چھوڑ دوں تو کیسا ہوگا، یعنی میرے لیے مناسب نہیں ہے، تو اب تو نبھانا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں عمر میری لمبی ہوئی، اور پھر لیکن دل میں یہ تمنا ہونے لگی کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رخصت مجھ کو دیے تھے میں اسے قبول کر لیتا ہے، جو سہولت والا تھوڑا بتائے دینا، مہینے میں ایک بار ختم کرو، اور مہینے میں 3 روزے رکھو، کتنا آسان تھا، وہی مان لیتا میں تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اہلی و مالی، کاش کہ 3 دن جو روزے رکھنے کا بولے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو میں مان لیتا، میرے بیوی بچوں سے زیادہ پسند ہے میرے کو، مجھ کو یہ چیز میرے مال اور اہل سے زیادہ پیاری تھی کہ کاش میں اتنا ہی مان لیتا، اتنا ہی قبول کر لیتا۔ اور کہتے ہیں وَذَاكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعِفْتُ، وہ اس لیے کہ اب میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں اور کمزور بھی ہو گیا ہوں، اب بڑا بھاری پڑتا ہے وہ نبھانا، اب مشکل پڑتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا سوچ کے ہی بولے تھے، لیکن انسان کیا کرتا؟ آج کا سوچتا، آج کا دیکھتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کئی چیزیں سیکھنے کو ملتی اس واقعے میں۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1975، اور صحیح مسلم کتاب الصیام 1159، اور کئی روایات ہیں جس میں میں نے ان کو ضم کیا یہاں پر۔ تو ان روایات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولیں اس کو سننے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، ابھی سمجھ میں نہیں آتا، بعد میں برابر سمجھ میں آتا۔ جو حل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہی حل ہوتا ہے، اسی میں سہولت ہوتی ہے، اس میں ہر حال میں سہولت ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس میں معلوم پڑتا ہے کہ صحابہ عمل کے کتنے شوقین تھے۔ سہولت کون دے رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں،
اپنے یہاں کیسا ہے؟ الٹا ہے. اگر ایک عمل ہمارے سامنے آ جائے تو ہم پوچھتے اس میں تھوڑا کم کیے تو چلتا گیا. وہ لوگ کیسے تھے؟ بڑھائیں تو چلتا گیا، میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں. ان میں عمل کا شوق تھا. ہمارے اندر آرام کا شوق ہے، سہولت کا شوق ہے، ترک عمل کا شوق ہے. تو یہ بھی چیز اس سے معلوم ہوتی ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کتنے دن میں ختم کرنا چاہیے؟ کہ 30 دن میں قرآن ختم کرنا چاہیے. تو ایک پارہ کتنے دن میں ہوا؟ ہمارا کتنے دن میں ہوتا ہے ایک مہینے میں؟ آپ سوچیے ایک قرآن ہم کتنے دنوں میں ختم کرتے ہیں؟ اور بعض لوگوں نے ایک مہینے میں کتنا مشکل ہے. کچھ بھی مشکل نہیں ہے. واٹس ایپ سے کم ہی پڑھتے ہیں ہم قرآن. آپ دیکھیے قرآن اگر آپ پڑھیں ایک پیج کتنے وقت میں پڑھتے؟ ایک پارے میں کتنے پیج رہتے معلوم ہے؟ 20. مدینہ کا جو مصحف ہے اس میں ایک پارے میں 20 پیج ہوتے ہیں. 20 پیج مان لیجیے ایک پیج ہے. آپ کتنے منٹ میں پڑھتے ایک پیج پورا؟ ایک پیج لیو نہیں، ایک صفحہ یہاں سے یہاں تک کتنا پڑھتے؟ 3 منٹ؟ پونے 5. تیز والا نہیں، جو سلو والی کی بات کر رہا ہوں میں. جس کا اچھا ہے، جو بار بار پڑھتا ہے تو تیزی پڑھے گا. اس کو مان لیجئے 3 منٹ پکڑ کے چلتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک، اگر 3 منٹ میں پڑھتا ہے تو 20 کتنے منٹ میں پڑھے گا؟ 60 منٹ میں پڑھ سکتا. 1 گھنٹہ ہے. اب آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیے 4 میں. 1 گھنٹے کے 4 ٹکڑے کیے تو کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 15 منٹ ہوتے ہیں. ٹھیک، 15 منٹ صبح میں فجر کے انتظار میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو فجر پڑھنے والے کی بات کر رہا ہوں میں. فجر سے پہلے سمجھ لیجئے جماعت جلدی چلے گئے، فجر کی جماعت سے پہلے بیٹھ کے 15 منٹ پڑھ لیا، پاؤ پارا ہو گیا. دوپہر میں ظہر کا وقت ہوتا ہے، اس کے لیے بھی انتظار ہوتا ہے نماز کا، اس میں پڑھ لیا، آدھا پارا ہو گیا. پھر رات کا حصہ ہے، گھر پہ آنے کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد پڑھ سکتا ہے. اور پھر اگر تہجد میں اٹھا تو پاؤ پارا پڑھ سکتا ہے. یا پھر مان لیجئے دن کے کسی خاص وقت میں تھوڑا کر کے پاؤ پارا پڑھ سکتا ہے. ہو نہیں سکتا؟ 4 بار اگر 15 منٹ دے دیں تو سلو سے سلو گاڑی بھی پہنچ سکتی ہے. ایک دن میں ایک پارا ہم پڑھ سکتے ہیں. نہیں پڑھ سکتا کوئی بھی اس میں سے نہیں بول سکتا. جس کو قرآن پڑھنے آتا وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن پڑھتے ایک اوکے پڑھنے والا 20 منٹ میں آدھا پارا پڑھ لیتا ہے. 40 منٹ میں وہ ایک پارا ختم ہو جاتا اس کا. 20 منٹ 2 ٹائم نہیں دے سکتا. 20 منٹ فیس بک کے ویڈیو چیک کرنے میں، یوٹیوب کے چیک کرنے میں 1 گھنٹہ جاتا ہمارا. 1 گھنٹہ تو اس میں جاتا. اسکرول منتری، ٹاپ منسٹر، اس میں ہمارا اتنا وقت جاتا ہے. نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے. جو انسان بڑے کام کو تقسیم کر سکتا ہو وہ بڑا کام کر سکتا ہے. ہم تقسیم نہیں کرتے. ایک پارا بولتے ہم لوگوں کو ایسا ہو جاتا پارا ہمارا چڑھ جاتا ہے. ایک پارا پڑھنا پڑے گا ڈیلی. میرے ابا نہیں کرے میں کیسا کروں؟ ہمارے خاندان میں ایک بھی نہیں پڑھا ایک پارا ایک دن میں کیسا پڑھوں؟ ایسا ہم سوچتے. اس کو نہیں سوچنا چاہیے. ایسا تھوڑا آپ پڑھیں. اور ٹھیک ہے نہیں بھی ہوتا آپ سے جتنا ہوتا اتنا تو پڑھیں. کوئی ایک دن ایسا نہیں جائے جس میں ہم نے قرآن نہیں پڑھا. کثرت سے قرآن پڑھنا. یہ صحابہ ہیں. ایک دن میں پورا قرآن کس کو بولتے ہیں آپ بتائیے؟ عبادات میں، پڑھنے میں، اس میں ہی وقت جاتا تھا ان کا. فضولیات ان کے پاس کہاں تھا؟ موبائل فون. ہمارے پاس فضول چیزوں کے لیے وقت مل گیا ہے تو ہم کرنے کے کاموں کو نہیں کر پاتے ہیں. تو روزانہ ہم کو اب آپ اپنے ٹائم ڈیسائیڈ کرو کہ بھائی میرے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے، یہ ٹائم ہوتا ہے، یہ ٹائم. دن میں 4 سے 3 سے 2 مرتبہ آپ تھوڑا کر کے پورا قرآن ختم کر سکتے ہیں. مہینے میں اگر ایک قرآن پورا ختم ہونے لگے آپ کا پڑھنے کی سپیڈ بڑھ جائے گی، یاد آپ کو رہنے لگے گا، آسان ہو جائے گا سب کچھ. اور ثواب کا ثواب. ایک حرف پہ کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں ہیں. آپ سوچیے کتنی نیکیاں جمع ہو جاتی خالی پڑھتے. پڑھنا چاہیے قرآن کو.
تھوڑا سا واٹس ایپ کو کم کر دیجئے اور قرآن کو بڑھائیے. اگر ہم لوگ سوشل میڈیا کا ٹائم ہم لوگوں نے آدھا بھی کر لیے تب بھی ایک پارہ ہو جاتا ہمارا ڈیلی. زیادہ ہو سکتا ہے ایمانداری سے دیکھیں تو اس کو یاد رکھیں. تو قرآن کے حفظ کرنے میں ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ کثرت سے قرآن پڑھنا. اور کم سے کم کتنے دن میں پڑھنا چاہیے قرآن کو؟ 30 دن میں تو ختم کرنا چاہیے. اس کا اہتمام کریں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 9، قرآن حفظ کرنے کے لیے ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے لیے مصحف میں دیکھ کر پڑھنا. مصحف میں دیکھ کر پڑھنا. مصحف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں قرآن لکھا ہوا ہو. تو صفحے پر نگاہ رکھی جائے اور دیکھ کر ہم اس کو یاد. اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر کچھ الفاظ بھولا بھی ہو اور اس نے یاد کر لیا لیکن ایک لفظ بھول گیا، اب اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے وہ لفظ چھوڑ کے، کیا ہو جائے گا؟ غلط یاد ہوگا اس کو. پھر جب بھی پڑھے گا وہ لفظ غائب ہو جائے گا یا غلط پڑھے گا. تو دیکھ کر پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ اگر ایک آدھ لفظ آپ کا آگے پیچھے ہو گیا یا بھول گیا تو آپ کا وہ کریکشن دیکھنے سے ہو جاتا ہے. آپ غلط یاد کرنے والے نہیں بنتے. مزید یہ کہ مصحف میں دیکھ کر پڑھنا ایک اور فضیلت بھی رکھتا ہے. کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یعلم انہ یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف. امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 6289 6289 حدیث حسن ہے. جو شخص اسے خوشی ہو اس بات کے جاننے سے کہ واقعی وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مصحف میں دیکھ کر پڑھے. جو جاننا چاہتا ہو اور یہ جان کے خوش ہونا چاہتا ہو کہ اللہ کے نزدیک وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اگر وہ یہ بات جاننا چاہتا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ کہاں پڑھے؟ کیا دیکھ کے پڑھے؟ مصحف میں دیکھ کے پڑھے. تو ایسا آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا قرار پاتا ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، مصحف سے جڑا ہوا ہے. رسول نے لائے کلام اور بھیجا کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں تو بار بار مصحف میں دیکھ کے پڑھتا ہے، مصحف سے جڑا ہوا ہے. تو یہ پڑھنا چاہیے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مصحف میں دیکھ کر پڑھنا یہ بہت عظیم چیز ہے. اب اس کے لیے وضو ہونا چاہیے. مصحف کو چھونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ براہ راست وضو ہونا چاہیے. راجح قول کے مطابق وضو ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی کو وضو بار بار ٹوٹنے کی شکایت ہے وہ پہلی مرتبہ وضو کر لیں اور اس کے بعد مصحف کو لے کر پڑھیں، کوئی حرج نہیں. اور اگر ایسا ہے کہ کوئی وضو کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا تو پھر موبائل ہے آپ کا یا اسی طرح سے آپ کا ٹیبلٹ وغیرہ ہیں، اس میں وہ اگر پڑھے اور اس کے اوپر اسکرین خراب اسکریچ جو گارڈ جو ہوتا ہے وہ لگا ہوا اگر ہے جو اس سے الگ ہو سکتا ہو، بس ایک فلم لگی ہوئی ہے اس کو چھوتا ہے تو بھی یہ براہ راست چھونے میں نہیں آتا. وہ ایسے ہی جیسے انسان انڈائریکٹلی چھو رہا ہے، کپڑے کے اوپر سے چھو رہا ہے کیونکہ ڈائریکٹلی نہیں ہے اس کے اوپر. تو ایسا بھی پڑھ لے موبائل میں اگر بغیر وضو کے، تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا. وہ ویسا پڑھیں، بہانہ نہیں ہے. کوئی عذر نہیں ہے آدمی کے پاس کہ میں نہیں پڑھ سکتا، ایسا ہے. اس کے لیے ہر اعتبار سے سہولت ہے. پڑھیں، قرآن روزانہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور ذلت کا مدار قرآن سے جڑنے پر ہے، یاد رکھیں. چلیے آگے بڑھتے. اس میں ایک بات علماء نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ جو آدمی قرآن حفظ کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک ہی مصحف کو فالو کرے. ایک قرآن کو نہیں بول رہا ہوں میں، قرآن ایک ہی ہے. بولیں گے دیکھو یہ ایک مصحف کو بولے اور بھی قرآن ایک ہی ہے، لیکن آپ دیکھیے پبلشر الگ الگ ہوتے ہیں. تو بعض مصحف میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر اس میں اتنا ہی مواد ہوتا ہے. جیسے مدینہ کا مصحف ہے 20 صفحات میں ایک پارہ ختم، اس میں لکھا ہی گیا ہے ایسا. اس کو اتنا آپ کبھی غور کیے کہ نہیں معلوم نہیں، برابر 20
صفحات میں ایک پارہ ختم ہوتا ہے تو اور 8 حزب اس میں ہوتے ہیں. 8 جیسا ہمارے رکوع ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان کے مصحف جو یہاں کی لکھاوٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی الگ ہوتی ہے. اسکرپٹ جس کو کہتے ہیں یا فونٹ اس کو کہتے ہیں وہ تھوڑا الگ ہوتا ہے, اور عرب کا فونٹ تھوڑا الگ ہوتا ہے. تو وہاں جو ہے 8 حزب ہوتے ہیں اس کے اندر, اور 20 صفحات میں وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اب ایک آدمی اگر اس کو پڑھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے الگ الگ مصحف میں دیکھ رہا ہوگا تو الگ الگ صفحات پہ الگ الگ ہوگا, لیکن ایک ہی مصحف میں یاد رہتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے 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 اس کو معلوم ہوتا اگلے پیج پہ گیا میں برابر, کیونکہ ایک ہی مصحف اس کے پاس ہے, اس کو یاد رہتا ہے. اور جگہ کے اعتبار سے جب یاد رہتا ہے تو یاد ہوتا بھی ہے. لیکن اگر الگ الگ مصحف لے گا تو کنفیوز ہوگا. لیکن ایک یعنی دیکھنے کے اعتبار سے بھی یادداشت میں ایک بات ہوتی ہے کہ آدمی برابر اس کو یاد رہتا ہے کہ یہ دوسری لائن میں یہ تھا, تیسری لائن میں یہ تھا, کیونکہ ایک ہی مصحف سے وہ یاد کرتا ہے. تو یہ بھی مشورہ حفاظ دیتے ہیں کہ آدمی جو قرآن حفظ کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے, وہ ایک ہی مصحف سے یاد کرے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 10, قرآن یاد کرنے والا جہر سے پڑھے تو یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ صرف دل کے دل میں ہی پڑھ رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے یاد ہوگا. لیکن اگر کان کے راستے سے بھی جا رہا اور آنکھ کے راستے سے بھی, تو 2 راستوں سے جا رہا, تو حفظ کچا ہوگا کہ پکا ہوگا, کیونکہ کان سن رہے ہیں اور وہ بات بھی دل میں جا رہی, آنکھ دیکھ رہی ہے اور وہ بھی بات دل میں جا رہی. تو 2 جگہ سے اگر علم جا رہا ہے تو پختگی زیادہ رہے گی. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب قرآن آدمی زبان سے آواز سے پڑھے گا تو اس کی زبان بھی صاف ہوگی. بعض اوقات ہم یاد تو کر لیتے لیکن پڑھنے میں گڑبڑ کرتے ہیں. تو پڑھنے کی زبان کو عادت ہونے کے اعتبار سے آواز کے ساتھ جب پڑھے گا تو اس سے اس کی قرأت بھی صحیح ہوگی, اور بھی کئی فائدے اس میں ہیں کہ سنانے کا ثواب بھی ملے گا. ہاں یہ نہیں کہ آپ رات کے 3 بجے زور زور سے پڑھ رہے ہیں اور سارے گھر والوں کی نیند خراب کر رہے ہیں, ایسا نہیں کرنا. لیکن یہ کہ مان لیجیے آپ گھر میں پڑھ رہے اور بچے آپ کے آس پاس کھیل رہے تو وہ بھی سنیں گے. بعض اوقات بچوں کو یاد ہو جاتا آپ پڑھتے پڑھتے ہیں. بعض اوقات بچے آپ کو لگ رہا ہوں کھیل رہا گاڑی سے, لیکن پھر اچانک کسی دن وہ پڑھنے لگے گا جو آپ یاد کر رہے تھے. آپ بولیں گے تیرے کو کیسے یاد ہوا؟ آپ پڑھ رہے سن سن کے مجھ کو یاد ہوا. ایسا ہوتا ہے, ہوا ہے ایسا. تو اس لیے زور سے پڑھنے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سناتے ہیں اور ان کے بھی حفظ کا ذریعہ بنتا. بیوی کچن میں کام کر رہی ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں زور سے, تو آپ کے پڑھنے سے کیا ہو رہا ہے, وہ بھی سن رہی ہے اور ایک گھر کا ماحول بنتا ہے. ہمارے گھر میں یعنی ویڈیوز کی, یوٹیوب کی آواز آتی رہے, ادھر کا نیوز ادھر کا نیوز, ادھر کے جوکس ادھر کے جوکس, یہ ہمارے گھر میں قرآن پڑھنے کی آواز ہے. بچے دیکھیں گے باپ پڑھتا ہے, ماں پڑھتی ہے, تو پھر کل کو وہ بھی پڑھیں گے. تو یہ بہت سارے فائدے اس میں ہیں. تو جہر سے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کانت قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل یرفع طورا ویخفض طورا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کا حال یہ تھا کہ رات کے کچھ حصوں میں آپ کبھی اونچی آواز سے پڑھتے تھے اور کبھی پست آواز سے پڑھتے تھے. کبھی آواز اونچی کرتے اور آپ زور سے پڑھتے قرآن, اور کبھی آپ آواز کیا کرتے, پست کر دیتے. امام ابو داؤد, ابن حبان, ابن خزیمہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1328, حدیث حسن درجے کی ہے. عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں سألت عائشہ کیف کانت قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل. کہتے کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی قرأت کیسی تھی. معلوم ہے کہ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور آواز سے بھی پڑھتے تھے. اکان یسر بالقراءۃ ام یجہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے پڑھتے تھے یا آواز سے پڑھتے تھے, سر سے پڑھتے تھے یا جہر سے پڑھتے تھے. وقالت کل ذلک کان یفعل کل ذلک قد کان یفعل. دونوں طریقے سے آپ عمل کرتے تھے, ہر اعتبار سے آپ پڑھتے تھے, چپکے بھی, سرن بھی اور آواز سے بھی,
جہرن بھی، ربما اسر بالقراءۃ وربما جہر، کبھی سری قرأت کرتے کبھی جہری قرأت کرتے، یعنی تہجد کی نماز میں چاہے آدمی سرن پڑھے یا جہرن پڑھے دونوں مسنون ہے، دونوں مسنون ہے، دونوں طریقے سے چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فقلت الحمد للہ الذی جعل فی الامر سعۃ، کا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اس معاملے میں وسعت رکھی ہے، تنگی نہیں رکھی کہ ایک ہی طریقہ ہے۔ بھائی کسی کے گھر میں ایسا ہو سکتا ہے چھوٹا گھر ہے، اب یہ اٹھ کے نماز پڑھ رہا، یا بیوی اٹھ کے نماز پڑھ رہی اور شوہر سو رہا، اب یہ آواز سے ہی پڑھنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ سب کی نیند خراب، اور سب اس کو بولتے سو جا چپ چاپ، ہاں بھین میں پڑھ اٹھ کے، تو پڑھنے ہی نہیں دیتے اس کو، زور سے ہی پڑھنا پڑتا اس کو۔ لیکن کیسا ہے؟ سرن بھی ہے، تو سرن بھی ہے تو ایسے گھر میں چل جائے گا۔ لیکن کسی کا دل بولتا ہے زیادہ آواز سے پڑھنا، اس کے لیے منع بھی نہیں کہ سرن ہی پڑھو، وہ چاہتا ہے کہ آواز سے پڑھے تاکہ خود اپنی قرأت سنے اور لذت محسوس کرے اور حفظ بھی پکا کرے، اس کے لیے بھی گنجائش۔ تو موقع محل دیکھ کر آدمی کو سرن یا جہرن جیسا چاہے پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سبھی نے روایت کیا ہے۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 449، حدیث صحیح ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہرن بھی قرأت کرتے تھے اور سرن بھی، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے رات میں اٹھ کے جہرن پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنى بالقرآن یجہر بہ، اللہ تعالیٰ کسی آواز کو اس توجہ سے نہیں سنتا جیسا کہ ایک نبی جو اچھی آواز سے قرآن کو پڑھ رہا ہو جہرن، اس کی آواز کو سنتا ہے۔ ایک نبی جو جہرن قرآن پڑھے اور اچھی آواز سے پڑھنے والا ہو، اس کی قرأت کو جیسا اللہ سنتا ہے کسی اور آواز کو ایسا نہیں سنتا۔ تو مراتب ہوتے ہیں لوگوں کے کلام میں اور پڑھنے میں، تو اللہ تعالیٰ اچھی آواز سے جہرن پڑھنے کو پسند کرتا ہے، اور انبیاء ایسا پڑھا کرتے تھے، تو ایسا ہم کو بھی پڑھنا چاہیے۔ امام البخاری نے کتاب التوحید میں اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 7544، اور صحیح مسلم صلاۃ المسافرین و قصرہا حدیث نمبر 792، الفاظ مسلم کے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آواز سے پڑھنے میں بھی حفظ میں آسانی ہوتی ہے۔ نمبر 11، اچھے قاری کو سننا، پڑھنا بھی جہرن اور سننا، چاہے وہ قاری ہمارے گھر میں ہو، مسجد میں ہو یا انٹرنیٹ پہ ہو، اس کی ریکارڈنگ ہمارے پاس ہو، کوئی اچھا پڑھنے والا ہے اس کو سننا، بار بار سنتے سنتے کیا ہو جاتا، وہ یاد ہو جاتا ہے، اور اگر ہماری کوئی غلطی ہے پڑھنے میں وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ ارے میں تو ایسا پڑھتا تھا لیکن یہ قاری صاحب ایسا پڑھ رہے ہیں، وہ غلط کہ میں غلط، ہاں اتنا بڑا قاری ہے، حرم میں پڑھتا ہے، وہ غلط پڑھ رہا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا، سوچنے کی بات ہے، زیادہ سوچنا اس میں نہیں، اپنی اصلاح کرنا ہم کو۔ تو اچھے قاری کو سننا، اچھے قاری کو سننا، یہ بھی ایک چیز ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو پڑھنے بولتے اور سنتے ہیں، یہ بھی ایک چیز ہے کہ آدمی چاہے کتنا، اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر قرآن کون پڑھ سکتا ہوگا، لیکن آپ بھی صحابہ کو بولتے پڑھو اور آپ سنتے تھے، تو سننا بھی ایک یعنی نیکی ہے، قرآن کا سننا بھی ایک نیکی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا مجھ کو پڑھ کے سناؤ۔ قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، کہ اللہ کے رسول میں آپ کو پڑھ کے سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنے کے لیے، پڑھ کے سنانے کے لیے کس کو چنا؟ آپ کو، اور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں، اور ایک روایت میں ہے فإنی احب ان اسمعہ من غیری، مجھے بات پسند ہے کہ میں دوسرے کو سنوں، کسی اور کو پڑھتا سنوں، مجھے پسند ہے۔
کہتے ہیں فقرأت سورۃ النساء حتی اتیت الی ہذہ الآیہ، کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، وہ وقت بھی کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے، گواہ کو لائیں گے، اور آپ کو بھی اے نبی ان پر ہم گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ کیسا وقت ہوگا وہ قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، اس آیت پر پہنچے، قال حسبک الآن، آپ نے صحابی سے کیا کہا؟ بس رک جاؤ، اتنا کافی ہے، حسبک الآن، اب کے لیے اتنا ٹھیک ہے، رک جاؤ۔ فالتفت الیہ، کہتے میں نے نظر اٹھا کے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے۔ ابن مسعود کو معلوم ہی نہیں، اب وہ اپنے یعنی قرآن پڑھنے میں محو تھے، پڑھتے گئے اور یہ آیت پڑھنے لگے، تو آپ آیت جب ختم ہوئی تو آپ نے کہا حسبک الآن، بس اتنا کافی آج کے لیے۔ اور جب دیکھتے ہیں تو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ تو معلوم ہوتا کہ یہ بھی خیر ہے کہ ایک انسان کسی اچھے پڑھنے والے کو کہے کہ پڑھیے میں سنتا ہوں، چاہے وہ موجود ہو یا پھر آڈیو ہو، ریکارڈنگ ہو، آدمی سنے اس کو۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ کے یا سن کے رونا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل قرآن سے جڑا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب واقعی قرآن میں تدبر کے ساتھ انسان اس کو سنتا ہے۔ اب سمجھ رہا نہیں تو کیا ہوئے گا اور کیا خوش ہوگا؟ جنت کی آیتیں کون سی، جہنم کی کون سی، قیامت کا کون سا معاملہ ہے، اللہ کی عذاب کی آیتیں کون سی ہے اور رحمت کی آیتیں کون سی، نہیں معلوم اس کو۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں قرآن میں کیا ہے، کتنے لوگ ہیں نہیں سمجھ میں آتا ان کو کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قرآن کا علم دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیفیات نصیب ہوتی تھیں جو قرآن کے پڑھنے اور سننے والے کو ہونی چاہیے، اور آپ رو رہے تھے۔ تو یہ کیفیت ہماری بھی ہونی چاہیے، قرآن سے وہ لگاؤ ہم کو ہونا چاہیے۔ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات ہے۔ دنیا میں آدمی جس سے محبت ہوتی ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، دوست ہے، اس کا خط آیا، ہاں اس میں کچھ ایسی ایموشنل بات لکھی ہوئی ہو، روتے نہیں؟ جس کا بیٹا، دنیا میں بھی آپ دیکھیے، بیٹا کسی اور ملک میں ہے، خط بھیجا، ابھی تو چلو خط گئے، ابھی تو ڈائریکٹ ہی بات کرتے لوگ، لیکن پہلے زمانے میں ہوتا تھا بیٹا خط بھیجا، وہ خط آتا تھا اور ماں باپ بیٹھتے تھے، بتاؤ ذرا سناؤ جی کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر، اور پڑھ کے جب سناتے تھے، ابا اپنا خیال رکھو، اماں اپنا خیال رکھو، مجھ کو یاد آ رہی تمہاری، اور ایسی باتیں اس میں پڑھ کے رونے لگ جاتے تھے، وہ لوگ رونے لگ جاتے تھے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ آج ہمارا تعلق قرآن سے کیا ہے؟ دنیا بھر کی باتیں ہم پڑھتے سنتے، فضولیات میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ رب العالمین کا پیغام ہمارے لیے ہے، وہ اسپیسیفکلی میرے لیے آیا ہے۔ ہر آدمی ایسا اگر سوچے اللہ نے میرے لیے قرآن بھیجا ہے، یہ اللہ کا پیغام میرے لیے ہے، اس کے دل پہ کتنا اثر ہوگا جب وہ اس کو پڑھے گا۔ یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک خط ہے، پیغام ہے، بلاغ ہے، رسالہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے، تو اس کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے اس کو۔ امام البخاری نے فضائل القرآن میں حدیث نمبر 5050 اور صحیح مسلم میں امام مسلم نے کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا میں اس کو روایت کیا، الفاظ بخاری کے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سننے کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقرأ فی سورۃ باللیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو رات میں ایک سورت پڑھتے سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور مسجد بالکل جڑے ہوئے تھے، مسجد کا دروازہ ایک آپ کے گھر میں بھی کھلتا تھا، تو آپ اپنے کمرے میں سے اسی دروازے سے مسجد میں آتے تھے، تو اتنا قریب ہے۔ اب رات میں کوئی مسجد میں ہے، اب قرآن پڑھ رہا ہے، تو آپ نے کسی کو رات میں قرآن پڑھتے سنا، فقال یرحمہ اللہ،
اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کریں. لقد اذکرنی کذا و کذا آیتن کنت انسیتها من سورۃ کذا و کذا. اللہ تعالیٰ رحم کرے اس آدمی پر جو نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے مسجد میں. اللہ تعالیٰ اس پر رحم کریں. ایک فلانی آیت فلانی سورت سے مجھے بھلا دی گئی تھی، اس کو سن کے وہ واپس سے یاد آ گئی. فلانی سورت میں سے فلانی آیت مجھے بھلا دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، لیکن جب اس کو میں نے سنا تو کیا ہو گیا، اس نے مجھ کو وہ یاد دلا دی. تو معلوم ہوا کہ ایک انسان حافظ ہو کر بھی بعض اوقات کچھ چیزیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، لیکن جب کسی پڑھنے والے کو صحیح پڑھنے والے کو سنتا ہے تو وہ چیز کیا ہوتی، واپس یاد آ جاتی ہے. تو حفاظ کو سننا، اچھے قراء کو سننا ہماری حفظ کی حفاظت ہے. یہ بھی ہونا چاہیے. خالی وقت ہے آپ کا، لیٹے لیٹے چلو لیٹ کے سے قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. سو کے نہیں پڑھنا قرآن، سو کے ایسا لے کے پڑھ رہے. ناول نہیں ہے نعوذ باللہ، ہو کہانی کی کتاب نہیں ہوگی آپ اس کو کیسے بھی پڑھے، ایک دم ایسے نہیں. اس کو ادب سے پڑھنا چاہیے، قرآن کو ادب سے پڑھنا چاہیے. ہاں اگر حفظ سے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے گنجائش ہے، کیونکہ کس کا طریقہ ہمارے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیٹے لیٹے پڑھے تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن مصحف لے کے ایسا پڑھ رہا سو کے نہیں. ادب سے پڑھنا پڑتا، ادب سے علم میں برکت پیدا ہوتی ہے. تو لیکن مان لیجیے قرآن لگا دیا آڈیو میں، موبائل میں لگا دیا اور تھکا ہوا ہے، لیٹے لیٹے کیا کرے، فضول وقت ضائع کرنے کی بجائے کیا کر رہا ہے، قرآن سن رہا ہے. تو یہ بھی اچھا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، جتنا یاد تھا اتنا پکا ہو جاتا ہے. آپ نے 30ویں پارے کا کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر لیا اور آپ انٹرنیٹ ہو نہ ہو آپ کے پاس، برابر آپ روزانہ سنتے جا رہے، پورا یاد ہو جائے گا، آپ کو یاد ہو جائے گا اور صحیح سے یاد ہوگا. بعض اوقات آدمی، اور ہم نے ٹرائی کیا ہے اس کو، میں نے ٹرائی کیا اس کو، بچہ ہے چھوٹا، تجوید کا ایک بھی قاعدہ آتا نہیں اس کو خالی سنائیں 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 سنائیں. اچھے قاری کا ایک دم جو صحیح پڑھتا، سنا دیا اس کو، پڑھ کے سناؤ، وہ ویسے ہی پڑھ رہا ہو، نہ کسی تجوید کی کلاس میں گیا نہ کچھ. ٹھیک ہے اس کو تھوڑا ٹھوک پیٹ کے صحیح کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے ڈائریکٹ سدیس بن جائے گا کوئی آدمی. لیکن آپ دیکھیں بچے کو آپ ٹرائی کیجئے جو تھوڑا بہت سمجھ سکتا ہے، پڑھنے کی صلاحیت اس میں ہے. آپ کچھ مت کرو اس کو، آپ اپنا توتلا مت پڑھاؤ اس کو. آپ کیا کرو، آپ اس کو ایک اچھے قاری کا دو، بیٹا یہ سورت سنتے رہے اور ریپیٹ پہ رکھو اس کو. وہ سن 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 کے آپ بولیں گے آپ پڑھ کے سنا، یاد ہو گئی، ہاں وہ ایسا ہی پڑھے گا جیسے قاری پڑھ رہا ہے. بچے بہت فاسٹ ہوتے ہیں گراسپ کرنے میں، تھوڑا بہت اس کو ریپیئر کرنا پڑے گا ورنہ وہ بہت اچھا پڑھے گا. تو صحیح پڑھنے والے کو سننا صحیح پڑھنے کا ذریعہ ہے. اور اسی طرح سے اگر کچھ بھولا بھی ہے یہ تو وہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، اس کی واپس سے ریسیٹ ہو جاتی ہیں، وہ یاد آ جاتی ہیں. جیسے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں سورت سے فلاں آیت بھلا دی گئی تھی مجھ کو، لیکن اس کو سننے کے بعد کیا ہو گئی، اس نے مجھ کو وہ یاد دلا دی. تو سننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، سننا، قراء کو سننا. تو یہ صحیح بخاری میں فضائل القرآن حدیث نمبر 5038 اور صحیح مسلم صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 788 ہے. میں سمجھتا ہوں رکنا چاہیے ہم لوگ. ہاں ہے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو ختم ہی کر دیتے ہیں ہم لوگ، چلے گا؟ ہاں اور کیا آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ نمبر 12 بج گئے. لیکن دیکھیے یہ نکات اگر ہمارے پاس ہوں، چلو ٹھیک ہے ہماری عمر گئی اور ہم بوڑھے ہو گئے اور نہیں جم رہا ہم لوگوں کو، کم سے کم اپنے بچے نہیں تو نہیں پوتوں کو تو کرا سکتے. یہ چیزیں اگر یاد رہیں کہ بھئی یہ کرنا، آپ کسی کو مشورہ دے سکتے کہ بھئی ایسا کر، تو وہ صحیح ڈھنگ سے کر پائے گا. تو یہ نکات ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں میں یہاں وہاں مختلف کتابوں میں ذکر کیے ہیں، جمع کر کے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. تو نمبر 12 حفظ میں مقدار کے اعتبار سے تدرج اختیار کرنا، جوش نہیں، ہوش. ہاں بعض اوقات سنتے اور
ایک دن میں پورا ایک ایک پارا یاد کروں گا، نہیں ہوتا ایسا۔ آج چھٹی کے دن تو نے پروگرام بنایا، لیکن کل سے جاب پہ جانا ہے تجھ کو، تو پروگرام کیسا بنانا؟ بیزی دن کے حساب سے بنانا، تو چھٹی کے دن بھی ایکسٹرا کر سکتے، لیکن وہ سال بھر چلتا رہتا۔ ہم پروگرام کیسا بناتے ہیں؟ چھٹی کے حساب سے بناتے ہیں، جو جاب کے دن میں ہو سکتا نہیں۔ کبھی بھی یاد رکھیے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بڑھاپے کے حساب سے بتائے تھے، اور انہوں نے جوانی کے حساب سے بنائے تھے۔ بعد میں کتنا بھاری پڑنے لگا، لیکن اگر اتنا لیتے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے، بڑھاپے میں بھی کیا ہو جاتا؟ آسان۔ تو کبھی بھی پروگرام بنانا کیسا؟ ایک دم بیزی دن کے حساب سے، تو سال بھر چل سکتے آپ، کتنا بھی بیزی ہوئے آپ، عمل چھوٹے گا نہیں تو چھوٹے گا عمل۔ تو مقدار کتنی لینا؟ جتنا آپ سے ہو سکتا۔ تو کتنا یاد کرتا ہے ایک دن میں 2 پیج، تو کتنا کرتا؟ 3، تو کتنا کرتا؟ 1۔ اب یہ سوچتا کہ 1 2 3 اب اس میں ہی مجھ کو جینا ہے، نہیں، تو آدھا پیج کر۔ تیری طاقت کتنی ہے؟ ایسے پوچھتے ہم، تو کتنا کھاتا، تو کتنا کھاتا، تو کتنا کھاتا؟ اتنا کھاتے ہم لوگ نہیں۔ تو تیرا پیٹ دیکھ، دوسرے کا نہیں، تو تیری استعداد دیکھ کہ تو کتنا یاد کر سکتا ہے، اس کے حساب سے چلنا۔ کہ روزانہ کے حساب سے ہم ایک مقدار طے کریں، بھائی روزانہ میں کیا کروں گا؟ آدھا پیج یاد کروں گا، 4 دن میں 1 پیج یاد کروں گا، پاؤ 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 کر کے میں 1/4 پیج یاد کر، 2 آیتیں یاد کروں گا، 1 آیت یاد کروں گا روزانہ۔ جو 1 آیت یاد کرے روزانہ، وہ بھی کبھی نہ کبھی پہنچے گا، نہیں؟ لیکن جو سوچو اتنا پورا قرآن کون یاد کرے گا، تو نہیں پہنچے گا کبھی۔ وہ شروع ہی نہیں کیا اس نے، پابندی نہیں کیا اس نے۔ 1 آیت اگر روزانہ کا آدمی اگر اپنے لیے قاعدہ بنائے، تو وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی پورا یاد کر پائے گا۔ تیری طاقت تو دیکھ کتنا تو کر سکتا، اور ہر دن کتنا کر سکتا۔ اس میں ہر دن امپورٹنٹ ہے، ہر دن کیا ہے؟ امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہیں مہینے میں ایک بار جوش آیا پھر یاد آ رہا میں قرآن حفظ کرتا، ایسا نہیں۔ پلان بنانا اور ہر دن کے لیے ڈیوائیڈ کرنا، ہر دن مجھ کو کتنا کرنا ہے۔ تو کہا کہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَيَنبَغِي لَهُ، حفظ کرنے والے کے لیے، وَيَنبَغِي لَهُ أَن يَتَثَبَّتَ فِي الْأَخْذِ وَلَا يُكْثِرْ، کہ حفظ کرنے والے کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ حفظ کرنے کے اعتبار سے جمع والا طریقہ اپنائیں اور پختگی اپنائیں، اور دھیان دے کے چنیں کتنا چننا ہے، تثبت اختیار کرے اس کے اندر۔ ولا یکثر، جتنا ہے اس پر جمع رہیں، 3 آیتیں 3 آیتیں 3 آیتیں 3 آیتیں، اس پر ثابت قدم رہے، زیادہ نہیں کرے، بہت زیادہ نہیں کرے۔ بل یأخذ قلیلا قلیلا حسب ما یحتملہ حفظہ ویقرب من فہمہ، بلکہ وہ تھوڑا تھوڑا لے جتنا اس کے حفظ کی کیپیسٹی ہے اور جتنا وہ سمجھ سکتا ہے۔ اس پہ آگے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ فإن اللہ تعالی یقول وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدہ کذلک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ اس نبی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن ایک دم سے پورا کا پورا کیوں نازل نہیں ہوا؟ نہیں، بلکہ ہم نے اس کو ایسے ہی نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ کیوں؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا نازل کر کے آپ کے دل کو ہم پختگی دیں، حفظ کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، اور دعوتی جذبات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پختگی ملے۔ تھوڑا تھوڑا آئے گا تو یاد کرنا آسان ہوگا، تھوڑا تھوڑا آئے گا تو سمجھنا سمجھانا آسان ہوگا، تھوڑا تھوڑا آئے گا، جب آئے گا، جیسی جیسی سچویشن میں آئے گا، اللہ کی بات سے کنیکٹڈ رہنے کی وجہ سے جذبات بنتے رہیں گے، جذبات بنتے رہیں گے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو ہم جماؤ عطا کریں، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اسے ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ تو قرآن کیسے نازل ہوا؟ ایک دم سے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو ہم کو بھی کیسا کرنا چاہیے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے۔ ہو سکتا ہے بعد میں کیپیسٹی بڑھ جائے، شروع میں 3 آیتیں یاد کرتا تھا،
بعد میں جا کے اب کیپیسٹی ہوگی کہ ایک پیج یاد کر سکتا ہے، کیونکہ حفظ کا یہ طریقہ ہے، گاڑی کے جیسا اس کا معاملہ، رکی ہوئی گاڑی کو دھکا دینا شروع میں کیسا لگتا، بہت طاقت لگتی اور ہلتی کم، لیکن جب چلنے لگتی تو تھوڑی سپیڈ اس کی بڑھ جاتی ہے اور خود سے بھی چلنے لگتی ہے۔ تو ایسی حفظ کرنے والا جب حفظ کرتا جاتا ہے تو اس کی کیپیسٹی بڑھنے لگتی ہے اور بڑی آسانی سے حفظ ہونے لگتا ہے، بلکہ ایسے شخص کو دوسری چیزیں بھی یاد ہونے لگتی ہیں۔ جو قرآن حفظ کرتا ہے اس کو باقی چیزیں یاد کرنا بھی مشکل نہیں رہتا، کوئی کتاب دے دو فرض سے یاد کر لے گا، کیونکہ اس کی عادت ہو گئی ہے، بھی اس کی کیپیسٹی بن گئی ہے۔ تو اس سے الفقی والمتفقہ میں خطیب البغدادی نے بات کہی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا یاد کرنا، ایک دم دھم سے یاد کرنے کی کوشش نہیں کرنا، اور آپ اپنی کیپیسٹی دیکھیے، دوسروں کو دیکھ کے للچائیں نہیں، کمپٹیشن کرنے کی کوشش کریں گے گر جائیں گے، جتنا اپنی بھاگنے کی طاقت ہے اتنا ہی بھاگنا، تو آدمی گرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم اصول ہے، آپ دیکھیں آپ کو کتنا روزانہ یاد ہوتا ہے، اتنا پکڑ کے چلیے اور ہر دن اتنا کرتے رہیے، ایک آئے تو ایک، تین تو تین، آدھا پیج تو آدھا پیج۔ مدارس میں زیادہ یاد کراتے ہیں کیونکہ اور کچھ کام نہیں ہوتا ہے، لیکن جو آدمی جاب کرتا ہے اور دن بھر اس کے لیے مشاغل ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو مدرسے والوں کا نصاب، مولوی صاحب آپ کتنا یاد کراتے روزانہ؟ اتنا، میں بھی اتنا کر رہا ہوں، نہیں ہو پائے گا تیرے سے، تو تیری کیپیسٹی دیکھ۔ نمبر 13، حفظ کے ساتھ ساتھ فہم کی بھی کوشش کرنا، یہ بھی حفظ میں مددگار ہوتا ہے۔ جتنا آپ یاد کر رہے ہیں اس کو اگر سمجھتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے اس کو یاد رکھنے میں، کیونکہ کیا ہے اگلی آیت میں آپ کو معلوم ہوتا ہے، تو فہم بھی ہونا چاہیے۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں حدثنا من كان يقرئنا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم انهم كانوا يقترئون من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے بتایا جو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، من کان یقرئنا من اصحابی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے قرآن سیکھ کے ہم کو پڑھاتے تھے، انہم کانوا یقترئون، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اتنا پڑھتے تھے، کتنا؟ 10 آیات۔ کتنی آیتیں؟ 10 آیتیں، 10 آیتیں پڑھتے تھے۔ فلا یأخذون فی العشر الاخرى حتی یعلموا ما فی هذه من العلم والعمل، اگلی 10 آیتیں نہیں لیتے تھے جب تک کہ ان 10 آیتوں میں کیا علم ہے اور کیا عمل ہے اس کو سیکھ نہیں لیتے۔ کہتے ہیں قالوا فعلمنا العلم والعمل، کہتے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے علم بھی سیکھا، عمل بھی سیکھا۔ تو 3 باتیں اس میں ملتی ہیں۔ نمبر 1، 10 آیتیں لیتے تھے، پورا ایک ساتھ دیتے تھے، 10 آیتیں نے ان کا ایک مقرر تھا کہ اتنا ہم کو، اتنی حد ہے 10 آیتیں سیکھنا ہے، ان کی کیپیسٹی کے حساب سے وہ اتنا لیتے تھے۔ نمبر 2، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے بھی تھے کہ ان آیتوں میں کیا بات ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کو بھی سمجھتے تھے۔ نمبر 3، ہم کو اس میں کیا حکم دیا گیا ہے، کیا کرنا چاہیے، تو جو عمل کے مکلف ہوتے تھے وہ عمل بھی اس کے ساتھ کرتے تھے۔ تو حفظ، فہم اور عمل، 3 چیزیں لوگ جمع کرتے تھے۔ تو حفظ کرنے والے کے لیے یہ بھی بہتر ہے کہ وہ جس چیز کو یاد کر رہا ہے اس کے معانی کو یاد کرے، یا کم از کم سمجھے، تفسیر پڑھ لے کہ اس میں میں جو یاد کر رہا ہوں کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا مطلب ہے اس کا؟ پڑھ رہا سالوں سال لیکن نہیں معلوم۔ الم تر کیف، الم تر کیا تم نے دیکھا نہیں، کیف کیسے، فعل ربک اللہ تیرے رب نے کیا معاملہ ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اب جب اس کو یاد رہے گا، جب بھی امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا یا پڑھ رہا ہوگا اکیلے میں، تو فوراً اس کو چیز کیا ہوگی؟ یاد آئے گی۔ تو فہم جو ہے یہ بھی مددگار ہوتا ہے حفظ کی پختگی میں۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح سے نمبر 14، محفوظ کی بقا کے لیے تعہد کا اہتمام۔
جتنا آپ نے یاد کیا ہے اچھا کیا آپ، لیکن اس کو یاد رکھنا اس سے اچھا ہے اور اس سے ضروری ہے، ورنہ بہت سارے لوگ یاد کر لیتے ہیں، بیچ میں اتنا بڑا گیپ آ جاتا کہ پورا گیپ ہی پیدا ہو جاتا ہے، جتنا پڑھے تھے وہ کیا ہو گیا، بھلا دیا گیا۔ تو یاد کیے ہوئے کو یاد رکھنا یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ پیسوں کے بارے میں کیسا ہے، جو کمایا اس کو یوں ہی ضائع کر دیتے آپ، نہیں، اس کو سنبھالنا بھی ضروری ہے، بچانا ضروری ہے۔ تو محفوظ کی بقا کے لیے تعہد کا اہتمام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من قلوب الرجال من الابل من عقولها، قرآن کا تعہد کرو، جتنا یاد کیا ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے پابندی سے پڑھتے رہو، تعہد اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن دلوں سے اس سے بھی زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے جتنی تیزی سے اونٹ اپنی رسی چھڑا کے بھاگ جاتا ہے۔ اونٹ کو باندھ کے رکھ دیے، رسی چھڑا کے کیا کرتا اونٹ، بھاگ جاتا، اس سے بھی زیادہ دلوں سے قرآن تیزی سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے پابندی سے اپنے حفظ کی حفاظت کرتے رہو، نہیں تو کیا ہو جائے گا، دل سے نکل جائے گا۔ تو معلوم ہے کہ یاد کرنا ایک نیکی ہے، یاد رکھنا دوسری نیکی ہے۔ تو یاد کرنا بھی ضروری ہے اور یاد رکھنا بھی، یاد کر کے یاد نہیں رہا تو فائدہ کیا ہے، یاد رکھنا اصل ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح بخاری کی فضائل القرآن حدیث نمبر 5033، صحیح مسلم صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 791۔ تو یہ بھی ملتا ہے کہ ہم کو پابندی سے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، یعنی جتنا آپ نے یاد کیا، مان لیجئے ہفتے میں ایک بار آپ جتنا آپ کو یاد ہے ایک بار پورا آپ ریوائز کر لیتے ہیں، پھر اگلے ہفتے آپ نے کیا، پھر مہینے میں ایک دن آپ پورا ریوائز کر لیتے، جیسا جیسا بڑھتے جائے گا اس کو آپ کو ریویژن اس کا کرتے رہنا چاہیے، نہیں تو آپ بھول جاؤ گے، اس کا ریویژن ہونا چاہیے۔ پھر نمبر 15 حفظ کے لیے ایک اور چیز ہے جو اس سے ہٹ کے، وہ ہے گناہوں کا چھوڑنا، گناہوں کا چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے گناہوں سے اس کا حافظے پہ اثر پڑتا ہے، گناہوں کی وجہ سے علم بھلا دیا جاتا ہے، یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے دنیا میں، تو علم کے لائق نہیں، تو گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، علم بھلا دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فقال اعلم بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے امام وکیع سے شکایت کی، میرے حافظے کی، یاد نہیں ہوتا، یاد نہیں رہتا، تو امام وکیع بڑے امام ہیں، امام شافعی سے انہوں نے کیا کہا، گناہ چھوڑ دو، گناہوں سے بچتے رہو۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے، کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو علم ہے یہ نور ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور گناہ گار کو ہدیے میں نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنا علم کا نور گناہ گار کو نہیں دیتا ہے گفٹ میں، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِيٍ۔ تو معلوم ہے کہ کسی کا حفظ اگر کمزور ہے تو ہو سکتا ہے میموری کا پرابلم ہو سکتا ہے گناہوں کا پرابلم ہو۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جہاں وہ اپنی یادداشت کے لیے کوشش کر رہا ہے وہیں گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما تعلم رجل القرآن ثم نسیہ الا بذنب، جو بھی شخص قرآن اس نے سیکھا اور پھر بھول گیا تو یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ثم قرأ الضحاک وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے، جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے تمہاری اپنی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے، یعنی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ثم قال الضحاک
وَأَيُّ مُصِيبَةٍ أَعْظَمُ مِن نِسْيَانِ الْقُرْآنِ، اور امام الضحاک کہتے ہیں قرآن کے بھولنے سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پہ مصیبت آتی ہے، قرآن میں اللہ نے کہا، تو کہا کہ قرآن بھولنے سے زیادہ بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ دنیا میں آدمی جب گناہ کرتا ہے تو قرآن اسے اس کے حصے بھلا دیے جاتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، روایت نمبر 29,996، 29,996۔ نمبر 16، مشقت کے باوجود ثبات اور مداومت۔ اس کام میں بعض اوقات آدمی شروع میں جوش میں ہوتا ہے، بعد میں تھک جاتا ہے، نہیں ہو رہا میرے سے۔ تھکنا نہیں، ہارنا نہیں، بلکہ لگے رہنا، مداومت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ، جو آدمی قرآن حفظ کر رہا ہے اور اسے باقی رکھنے میں اسے مشقت پیش آ رہی ہے، یاد رکھنے میں اس کو مشقت پیش آ رہی ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اس کے لیے کیا ہیں؟ 2 اجر ہیں، ایک یاد کرنے کی کوشش جو حفظ کر رہا ہے وہ، اور دوسرا یہ کہ جو تکلیف اس کو ہو رہی ہے اس کا ثواب ہے۔ تو یاد کرنے کے عمل کا بھی ثواب ملتا ہے، اور جو مشقت اس میں ہو رہی ہے، رکاوٹ کے باوجود وہ لگا ہوا ہے اور تکلیف اس کو ہے پھر بھی چھوڑتا نہیں، تو اس کا بھی ثواب اس کو ملتا ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری تفسیر القرآن حدیث نمبر 4937، صحیح مسلم صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 798۔ تو اس میں مداومت ہونا چاہیے کہ پابندی کے ساتھ آدمی ایک مقدار کو کرتا رہے، چاہے رکاوٹ آئے، چاہے تکلیف ہو، چاہے مشکل ہو، ایک بار مقصد لے لیا، چھوڑنا نہیں۔ نمبر 17، حفاظ کے ساتھ مدارست۔ حفظ میں ایک چیز مددگار یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو یاد ہے یا جو لوگ یاد کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں آدمی ان کو پڑھ کے سنائیں، ان کا سنیں۔ اس طرح سے جب وہ مدارست کرے گا اس کا حفظ پختہ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اجود الناس بالخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور آپ سب سے زیادہ آپ کی سخاوت رمضان میں ہوتی جب جبریل سے آپ ملاقات کرتے ہیں یا جبریل آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخ، اور جبریل رمضان کی ہر رات آپ سے ملتے یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا۔ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا آپ کو قرآن یاد ہوتا جبریل پر پیش کرتے ہیں، جبریل کو سناتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ انسان نے جتنا یاد کیا ہے وہ دوسرے حافظ کو کیا کریں؟ سنائیں۔ استاد ہے تو مسئلہ ہی ختم، نہیں ہے تو کوئی ساتھی ہو اپنا کہ وہ بھی قرآن یاد کرتا ہے اور آپ بھی کرتے، اس کو صحیح پڑھنا آتا ہے، آپ اس کو سنائیں، وہ آپ کو سنائیں۔ اس طرح سے قرآن کی مدارست سے بھی قرآن کا حفظ پکا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1902 اور صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2308۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کو بھی سناتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا، ابی بن کعب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے خود مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، لم یکن الذین کفروا، یہ سورت ان کو سناؤں، سورہ البینہ۔ قال وسمانی، ابی بن کعب نے کہا میرا نام لے کے کہا مجھ کو سناؤ؟ قال نعم، آپ نے کیا کہا؟ ہاں تمہارا نام لے کے کہا کہ تم کو سناؤ۔ قال وقد ذکرت عند رب العالمین، قال نعم، کہا میرا نام رب العالمین کے پاس لیا گیا؟ کہا ہاں۔ فبکا، رونے لگے ابی بن کعب، رونے لگے، کہا میرا نام لے کے اللہ میرا نام لے رہا ہے، اللہ کے ہاں وہاں میرا نام لیا جا رہا ہے، ہاں اللہ نے کہا تم کو سناؤ، رونے لگ گئے۔ یعنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جبریل کو نہیں بلکہ صحابہ میں سے بھی جو حفاظ ہوتے تھے ابی بن کعب ان کو سناؤ، آپ نے کہا، اللہ نے آپ کو کہا۔ صحیح بخاری تفسیر القرآن
حدیث نمبر 4959، اور فضائل الصحابہ صحیح مسلم فضائل الصحابہ حدیث نمبر 799 ہے۔ نمبر 18، اور میں سمجھتا ہوں آخری بات ہے یہ، خوش ہاں آج تو ایسا لگ رہا تھا ختم ہی نہیں ہو رہا اس میں کھانا کھا کے نہیں آیا تھا میں۔ نمبر 18، فرائض اور تراویح میں یاد کیے ہوئے کو پڑھنا یا امامت کرنا، کہ ایک آدمی جب جیسے خاص کر کے مدرسے کے حفاظ ہوتے ہیں، جب وہ کہیں تراویح پڑھاتے ہیں تو پکا ہوتا، جب تک پڑھاتے نہیں پکا ہوتا نہیں ہو پاتا ہے، ان کو اس سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں پھر بعض اوقات اٹکتے ہیں، لقمے لیتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، ہوتے ہوتے وہ پکا ہوتا ہے، تو اس سے بھی گزرنے میں حفظ پکا ہوتا ہے۔ بھلے وہ گھر میں ہی گھر والوں کو تراویح پڑھا لے، لیکن یہ ہونا چاہیے جب وہ پڑھاتا ہے تب جا کر اس کا حفظ عموماً پختہ ہوتا ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار پڑھانا پڑتا تب جا کے پکا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، امامت، اس سے حفظ پکا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر آپ کے پیچھے کوئی حافظ ہے تو تراویح میں جب آپ کو لقمے دے گا اور آپ کو یاد دلائے گا تو بھی آپ کا حفظ پکا رہے گا، اور آپ کہیں کچھ بھولے ہیں تو آپ کو یاد دہانی ہوتی رہے گی۔ مسور ابن یزید الاسدی کہتے ہیں، شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الصلاۃ فترک شیئا لم یقرأ۔ مسور ابن یزید الاسدی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا، میں نے نماز پڑھی تو آپ نے نماز میں کسی صورت میں سے کچھ چھوڑ دیا اور نہیں پڑھا۔ فقال له رجل، ایک شخص مسجد میں نماز میں موجود تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ ترکت آیت کذا و کذا، آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی، آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل لا اذکرتنیہا، یاد کیوں نہیں دلایا، یاد کیوں نہیں دلایا؟ قال کنت اراہا نسخت، وہ کہتے ہیں میں سمجھا نا منسوخ ہو گئی وہ آیت، اس لیے آپ نے چھوڑ دی، تو مجھے لگا وہ آیت اللہ کی طرف سے اٹھا لی گئی کہ اب وہ منسوخ ہو چکی ہے، اس لیے میں نے یاد نہیں دلایا۔ تو پیچھے سے شخص نے یاد دلایا، تو بعض اوقات انسان جب امامت کرتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو یاد دلاتا ہے، اگر بھول گیا تو بھولا ہوا کیا ہوتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، یعنی یاد آ جاتا ہے۔ امام احمد، ابو داؤد، ابن حبان وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 907، حدیث حسن ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ابی بن کعب کہتے ہیں صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفجر و ترک آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور ایک آیت چھوڑ دی۔ فجاء ابی وقد فاتہ بعض الصلاۃ، ابی بن کعب آئے اور نماز کا کچھ حصہ ان کا چھوٹ گیا تھا، بعد میں آ کے شریک ہوئے۔ فلما انصرف قال یا رسول اللہ نسخت هذه الآیت او انسیتها، جب نماز ختم ہوئی تو کہا اللہ کے رسول یہ آیت جو آپ نے چھوڑ دی یہ منسوخ ہو گئی یا آپ بلا دیے گئے؟ قال لا بل انسیتها، آپ نے کہا نہیں منسوخ نہیں ہوئی بلکہ مجھے بلا دی گئی، تو اب کیا ہو گیا، یاد دلائی گئی۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ فقرأ فیہا فلبس علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ نے اس میں قرأت کی تو قرأت میں آپ کے التباس ہو گیا، کنفیوژن جس کو کہتے ہیں۔ فلما انصرف قال لأبی اصلیت معنا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ابی بن کعب سے پوچھا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی کہ نہیں؟ قال نعم، کہا ہاں میں نماز میں شریک تھا۔ قال فما منعک، اور ابن حبان کی روایت ہے فما منعک ان تفتحها علی، تو تمہیں کیا چیز رکاوٹ بن گئی، یاد کیوں نہیں دلایا؟ الفتح علی الامام، ہمارے لقمہ دینا کہتے ہیں امام کو، تو تم نے یاد کیوں نہیں دلایا؟ اگر میں آیت چھوڑ دیا تو تم نے یاد دلانا چاہیے تھا۔ تو امامت میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان اگر کچھ بھولا ہوا ہے تو اس کو یاد دلانے والے پیچھے کئی لوگ ہوتے ہیں، تو اس سے بھی اور اس سے کانفیڈنس بھی پیدا ہوتا ہے، اس سے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، حفظ اس کا پکا ہوتا ہے۔ خاص کر کے وہ لوگ جو پورا قرآن حفظ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ضرور امامت کریں کہیں نہ کہیں، چاہے اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو تراویح میں، تاکہ ان کا حفظ کیا ہو، پکا ہو۔
تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور امام ابو داؤد، ابن حبان اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ کل ملا کے 18 چیزیں تھیں جو حفظ کے اعتبار سے ہم کو جن کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنے کی توفیق دے اور اسے محفوظ رکھنے کی توفیق دے، اور اس بات کی بھی توفیق دے کہ اگر اللہ تعالیٰ آسان کرے تو پورا قرآن ہم حفظ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔